بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی قسم کے منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری رات میں اپنی آگ جلائی ہو اور اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی ہوں۔ وہ اس قابل ہو گئے ہو کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو کہ اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اس طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے ظلمت اور ضلالت میں جا پھنسے، اور اس طرح جہالت و ضلالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کہ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، زبان کی حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام کی نہ رہی۔ ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ دوسری قسم کے منافقین جو دل کے کچے تھے، کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر ملان ہوتا، پھر اغراض نفسانی اور ذاتی مفاد پیش نظر ہوتا، تو یہ ملان پھر بدل جاتا۔ ایسے منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیری رات ہو اور بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں، اور بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، اور جہاں بجلی کی چمک اور روشنی ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو یہاں مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح لوگ اندھیری طوفانی بارش میں کبھی چلنے سے رک جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، اسی طرح دودھ میں پڑی ہوئی منافقین ہیں۔ کبھی آثار غلبہ اسلام میں نور اسلام کی جھلک دیکھ کر ادھر کو بڑھنے لگتے ہیں، کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑھ کر حق سے رک جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا، جبکہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا۔ بعض لوگ بے نصیب ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا، اور یہ پورے منافق ہوں گے۔ منافقین کو تنبیہ، الغرض منافقین کی یہ دونوں مثالیں بیان فرما کر آخر میں ان کو ایک دھمکی دی جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ ان کی خباثتوں اور شرارتوں اور منافقانہ رویے پر ہر وقت ہر حال میں وہ ہلاک و تباہ برباد کی جا سکتی ہے، اور ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتیں بھی سلب کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ اس لیے ہم کو چھوڑ کر ان کو مطمئن نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں سزا دے سکتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت کو کسی درجے میں منافقین سے مشابہت تو نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سچا اسلام اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی منافقانہ خصلتوں سے ہمارے نفوس کو پاک رکھیں، اور اپنی نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔